مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے، خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا، جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا، جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ اللہ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں، کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا؟ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ سبحان اللہ، چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور بعض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیش یار کا ماتی ہے تقریر کہیں، اور گرا کر 4 آنسو حال دل تب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خوفشاں تو نے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا صلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔
جانور روئے، پرندے روئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہے، اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا۔ تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا؟ وہ ایسا صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے پھانسی کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی، اور دیہاتی گوار کہی گئے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہی واقع ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لگتے جگر اور نور نظر اس کو دیہاتی کہتی ہو، اسے گمار بتاتی ہو، اس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو، یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سیکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے۔ اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا۔
پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے؟ فرمایا کیا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آتی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ او جبریل میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے، بلال کا کیا بنے گا؟ اللہ، سہیل کا کیا بنے گا؟ سلمان فارسی کا کیا بنے گا؟ زید بن حارث کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوائی، جن کا میری وجہ سے سارا چمڑا جلا دیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں امت آتی کو کیوں کر چھوڑ دوں؟ یہاں زمین پہ بناؤ، کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے۔ اللہ، نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے پھر اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آپ اپنا کام کریں۔ کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلے گھبراہٹ تھی، اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں۔ ارے آخری وقت ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ نے لا کے دے دیا، اس کے بعد پانی پیا نہیں، قریب رکھ لیا، رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے۔ اللہ، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے او میرے محبوب یہ کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر، دو نبی قبرستان میں، اور انہوں نے دعا کی الہ العالمین ایک مردہ ہم پہ ظاہر کرتے، ہم قبر کا کچھ حال پوچھیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مردہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو پڑا اور کہنے لگا بڑی دور کی پوچھی، قبر کا حال پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ اللہ، کہنے لگا 1000 برس سے زیادہ میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے ہیں۔ اتنی تلخی، اتنا کڑوا پن موت کی وجہ سے منہ میں آتا ہے، لاکھوں برس تک رہتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کیسی گھبراہٹ والی ہے، اور کتنوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے۔ آج ہمارے یہاں موت آتی ہیں، بے ہوشی یا ہوشی، لڑکی کو سامنے کھڑی کرتے ہیں، پہچانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ ماں بچی کو پہچاننا چھوڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، دادا پوتے کو نہیں پہچانتا، خامد بیوی کو نہیں پہچانتا، بیوی خامد کو نہیں پہچانتی، ایسی پریشانی کا عالم ہے، موت کے وقت پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو بھی تجھے پہچانا، آخری وقت میں بھی تجھے یاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر بیٹھ کے غم میں گزارتے، درود شریف سارا دل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، جس نبی کا ساری رات قدم مبارک قرآن پڑھتے ہوئے ورد کرنے پوجا گئی، جس نبی نے 10 بارے ایک
خاک میں قرآن مجید کے تلاوت کی ہے. آج اس نبی کا آخری وقت ہے. دیوانے پروانے پریشان ہے. حضرت اسرائیل اپنا کام کر رہے تھے. گھٹنوں کے قریب پہنچے تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں, اور میری حالت یہ ہے کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے. امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا تم نے دکھ دینے ہے, جتنی تکلیف دینی ہے, جتنی پریشانی دینی ہے. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. اللہ سارے دکھ آج مجھ پہ ختم کر لے, میری امت کو معاف کر دے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی, نرم پڑتی چلی گئی, آواز ختم ہو گئی, لب حرکت کرتے تھے. فرماتی ہے میں نے کان لگایا, ایک ہی جملہ تھا, رب اغفر لی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ دو جہان کے سردار کا وصال ہو گیا, رخصت ہو گئے. آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے. نہ رہے, اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت, مدینے والی سرکار اور موت, دو جہان کے بادشاہ ہو اور موت. مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا, سارا مدینہ, مضافات مدینہ, سارا عرب رونے لگا. عشق تھا, اس درجے کا عشق تھا صحابہ کو, جس صحابی کو نہ خون بھی ملا, ایک نہ خون ملا, 100 برس تک سونے کی ڈبیا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کو سنبھال کے رکھا. جس کو ایک بال ہاتھ آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 سال تک اس کی حفاظت کی. اور شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو, یاد نہیں میرے, ہم لوگوں کے ذمے الزام لگاتے ہیں یہ کھیل تماشے کرنے والے, یہ ڈھول ڈپڑے بجانے والے چوڑے, یہ ہمارے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو ہندوستان, پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں ایک رومال موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغا مبارک, آپ کی پہنے ہوئے استعمال کرتا چوغا مبارک اس رومال میں لپٹا ہوا کئی سال تک رکھا رہا. وہ رومال, جس رومال کو نبی کا بدن مبارک نہیں, نبی کے پہنے ہوئے کپڑے کو وہ رومال لگا ہے, دیوبندیوں کے مدرسے کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں آج تک رکھا ہوا ہے, اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. بادشاہوں کے ذریعے ہوتا ہوا وہ رومال ان لوگوں تک پہنچا ہے. ہم تو نبی کے کپڑے سے کو لگے ہوئے کپڑے کا بھی اکرام کرتے ہیں, اور میں نہیں, کیا مدینے میں کتا, بلی, مرغی ایک جگہ بیٹھ کے چرتے پھرتے ہیں, کتا بلی کو نہیں چھیڑ
छेड़ता, बिल्ली कुकड़ी को नहीं छेड़ती। वो मदीने का जानवर शर्म करता है तो वे ढोल बजाते तमाशा करते, यहाँ शर्म नहीं आती? आओ मनसाफरान जमा करो, जो मदीने की हवा में खुशबू आज है, आज वो तुम कस्तूरी और मुश्क से नहीं पैदा कर सकते। 1400 साल के बाद भी हुजूर के जिस्म को नहीं, हुजूर के रोज़े अक़दस से जो हवा टकरा के आती है उसमें निराली खुशबू है, तो हुजूर के पसीने की खुशबू कैसी होगी? अगर आज सहाबा होते तो तुमसे पूछते कि तुम किसका तमाशा कर रहे हो। परसों तरसों 12 रबीउल अव्वल को नारंग मंडी जिला शेखुपुरे में लड़ाई हुई जुलूस वालों की। वो कहने लगे कि हम घोड़ा निकालते हैं तो हमें काफिर कहते हो, तुमने झंडे निकालने हुए हैं जुलूस में। अंदाजा, घोड़े, खोते, ऊंट, झंडे, जुलूस नबी का। मैं अगर तेरे बात का जुलूस निकालूं तो तुझे नाराजगी नहीं लगेगी? नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दी, नबी ने फरमान दिया, नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, उसका इकराम कर। और एक और बात मैं तुम्हें बतलाऊं अगली बात अर्ज करने से पहले, लिख लो, नोट कर लो, दीन के काम में हुकूमत कभी नहीं मदद करेगी, कभी नहीं सरपरस्ती करेगी। ये क्या वजह है कि जुलूसों की क़यादत कहीं डीसी ने की, कहीं एसी ने की, कहीं गवर्नर ने की, कहीं थानेदार ने की। पता चल गया कि ये दीन का काम नहीं। अगर दीन का होता अफसर बिल्कुल करीब ना आता। लिख लो ये बात, सारी उम्र में अफसर कभी दीन के करीब नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि ये दुनिया है, ये लहू लाभ है, ये खेल तमाशा है, ये बखेड़ा है, ये नबी का जुलूस और नबी की खुशी नहीं। और नबी की वफात हो तू ठेके लगाता फिरे, नबी की वफात हो तू बातें बजाए ना। मैं एक बात पूछता हूँ, तेरा जवान बेटा मर गया हो, जवान बेटे का जनाजा पड़ा हो और बराबर में मेरा घर है, मेरे बेटे की शादी हो, मैं अगर ढोल बजाऊं, आखिर मौत तो मैंने तो नहीं दी, तेरे बेटे की अल्लाह ने दी है ना। लेकिन तेरा कलेजा मुंह को आएगा, कहो जालिम मेरे बच्चे को दफन तो होने दे। अरे सामने जनाजा पड़ा है, तू खेल तमाशे कर रहा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उधर नबी का जनाजा है और उधर खेल हो रहा है। तमाम साहबा किराम दीवानावार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे की गले लग करके रोते फिरते हैं, बैठे हैं दीवाने। कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चद्दर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया। इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है। वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अब इम्मा ताऊ कुतिलम क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमात वो तो रुखसत हो गए। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की। सहाबा किराम की समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा,
بالکل غلط ہے، البتہ تاخیر ضرور ہوئی. کیوں؟ کون دفن کرے، سب کا حال تو غیر ہے. اور فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی اپنے ابا کے بعد. حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی. اللہ کو کن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی. ان حضرات کو صدمہ پہنچا، انہیں تکلیف پہنچی، دیر ہوئی. صدیق اکبر نے آ کر کے انتظام کیا. اور ایک اور بات بتا دوں، نبی کے غلاموں اور نبی کے جانثاروں، نبی کی شفاعت کے امیدواروں، توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات جس لباس میں ہوئی کم سے کم 12 پیوند تھے. تو چوڑا ہوا پھرتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے. تیرے آقا میرے سارے جہان کا آقا اور مولا آخری وقت میں اس حالت میں خدا کے یہاں رخصت ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے بجائے کانٹے چبھے ہوئے ہیں. اس حالت میں آپ نے وصال فرمایا. اور یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ کر کے پوچھا ہے یہ بیٹی کیا ہے؟ عرض کیا ابا میں نے کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا. فرمایا نا نیا کفن مجھ پہ نہ ڈالنا، اس لیے کہ میں حضور کے دربار میں جا کر شرمندہ نہ ہو جاؤں. اللہ ہمارے لگے ایسا یہ کپڑا کسی مدینے کی بیوہ کو دے دینا، اپنا دوپٹہ بنا لے گی، اپنا پردہ کر لے گی. میں اس لباس میں جاؤں گا جس لباس میں ہم موجود ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حال میں مثال ہوا. تو سوچنے والی بات ہے جن لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، جنہوں نے لحد میں اتارا، اور جنہوں نے آخری دیدار کیا ہوگا تو کس حالت سے کیا ہوگا کہ اب آج کے بعد یہ شمع نظر نہ آئے. تو دکھ تو انہیں پہنچا، پریشانی تو انہیں پہنچی، ہمیں کیا تکلیف ہو. اسی لیے جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا سارے صحابہ خوش تھے کہ دین کامل ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی. لوگوں نے دیکھا ابو بکر علیحدہ بیٹھ کے رو رہا ہے. پوچھا صدیق تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ آج کی صورت تو بڑی خوشی کی صورت اتری ہے. جو صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اس میں تو خوشی ہے، مگر پیغمبر کا راستار تھا. صدیق اکبر رونے لگا، کہنے لگا لوگوں فسبح بحمد ربک لفظ تو پڑھو. فرمایا جب اسلام میں فوج کی فوج آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس صورت سے مجھے پتا چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا. اللہ اس لیے میں پریشان ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو یہ صورت نازل ہوئی. وہ صدیق جس نے دن مال دولت جان بیٹی 52 سال کی عمر تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب 6 برس کی لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی میں ڈالی ہے ابو بکر نے. نئے آدمی آئے ہوں گے، میں نے 2-3 جمعے پہلے بتایا تھا کہ محبت کا پتہ یوں چلتا ہے، محبت کا پتہ یوں چلتا ہے نعرے لگانے سے نہیں. 2 بیویاں گھر میں موجود ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، 2 ابھی کنواری ہیں. ایسی حالت میں رشتہ کون دے؟ اور حضور نے مانگا نہیں. صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے کہ میری لخت جگر اور تیری گھر والی بن جائے. 52 سال کی عمر تھی جب ایسا صدیقہ کو 6 برس کی عمر کی بچی ہے صدیق نے حضور کی جھولی میں ڈالی ہے. ایمان کا پتہ یہاں چلتا ہے. آج کسی کے پاس بچی ہے،
میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں. ہر آدمی تلاش کرتا پھرتا ہے گورنر مل جائے, ڈی سی مل جائے, کوئی سرمایہ دار مل جائے, کوئی سمگلر مل جائے, کوئی کاروں والا مل جائے. اور ویسے جب بات چلے گی تو کہے گا کہ نبی سے زیادہ محبت جتنی مجھے ہے اتنی کسی کو بھی نہیں. تو عشق بڑی چیز ہے مگر اس کے صادق ہو. اس لیے کہتا ہے کہ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کو ہے کتنی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لے. صدیق اکبر نے جواب نہ دیا تو ناراض ہوئے کہ دیکھو یہ بڑا آدمی, میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں, میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں. جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ابو بکر نے بات یاد دلائی, فاروق تجھے یاد ہے جب تم نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی تھی اور میں بولنا نہیں تھا؟ کہ ہاں یاد ہے, بڑا غصہ ہے اس دن مجھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے جھولی پھیلا کے دعا کر دی تھی, یا اللہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے, فاروق کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں چلی جائے. کیسے تھے یہ لوگ؟ یہ ہے وہ عاشق جن کو اس عاشق کہلانے کا حق ہے. غزلیں گاتے ہیں سر پہ مونچھ نہ داڑھی جیسے پنڈت نہرو کا چاچا ہو. عشق دیکھو بڑا جائے گا, سر چڑھتا جائے گا عشق. اور نبی کی شکل سے نفرت ہے, نبی کی صورت سے پیار کر, صحابہ کی صورت سے پیار کر, حسین کی صورت سے پیار کر, شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت سے پیار کر, بہاء الحق زکریا ملتانی کی رحمہ اللہ کی صورت سے پیار کر, شاہ رخ عالم رحمہ اللہ کی, علی احمد اجمیری, بابا فرید الدین سکرگنج, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. خدا کی قسم ایک ولی ایسا نہیں جو نماز چھوڑتا ہو اور داڑھی منڈاتا ہو, ایک بھی ولی ایسا نہیں. یہ تو ہماری 14ویں 15ویں صدی ہے نا, جتنا ننگا زیادہ پھرے اتنا ہی بڑا ولی اللہ اور مشکل کچھ. بالکل ننگا جو ہے نا, بالکل ننگا, سر سے لے کر پاؤں تک پیچھے پیچھے پھر رہے لوگ, بابا جی بابا جی بابا جی. کیا بات ہے بھائی, اچھا بابا جی پہنچے ہوئے ہیں. ارے بابا کو تو گانا پچھاڑا ڈھکنے کا بھی شعور نہیں بیچارے کو. بابا تو سب کچھ دکھاتا پھر رہا ہے, تجھے دیکھ کے دے گا یہ. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے. وہ ولیوں کو منوا, ننگوں کو تو نہ منوا. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتا؟ میں ایسے ولیوں کو مانتا ہوں. میں مکہ مکرمہ گیا, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. نیک آدمی, متقی پرہیزگار آدمی جس سے میری ملاقات ہوئی, عالم تھا, محدث تھا, ولی اللہ تھا. اور اگلی بات بتاؤں, ناراض تو ہو گئے تھوڑے سے, وہ آدمی تھا 14 اگست کو جس دن ہمارے پاکستان کا جھنڈا گڑا اسی دن پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا. کیا بھی یہاں خیر نہیں. مولانا خیر محمد صاحب کل حمزہ والے باولپور کے تھے, حدیث شریف پڑھا کرتے تھے. سارا دن کیوں کاٹتے, خود اپنے ہاتھوں سے گاہ کاٹتے اور طالب علموں کو حدیث پڑھا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, خلیل اللہ طواف کر رہے ہیں, کلیم اللہ طواف کر رہے ہیں, ذبیح اللہ طواف کر رہے ہیں, نوح نبی اللہ طواف کر رہے ہیں, آدم صفی اللہ ہے, یعقوب علیہ السلام ہے, یوسف علیہ السلام ہے, ایوب علیہ السلام ہے. انبیاء کرام کی جماعت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے عطا اللہ کا بخاری چل رہا ہے. سبحان طواف میں انبیاء کے ساتھ چل رہا ہے. تو فرماتے تھے کہ میں نے پوچھا شاہ جی یہ مرتبہ کیسے ملا, انبیاء کے ساتھ بیت اللہ کا طواف؟
فرمانے لگے بس اللہ نے یوں کریمی فرما دی کہ عطا اللہ شاہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ساری عمر جیل میں کاٹ دی، مصیبتوں میں کاٹ دی، آجا نبیوں کے ساتھ طواف کرتا رہے۔ تو کئی لوگ ہم ولیوں کے ہمارے ولی یہ ہیں جو نماز نہ چھوڑیں، جو اللہ کا قرآن نہ چھوڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑیں، ہمارے ولی وہ ہیں۔ ننگوں کو ہم ولی نہیں مانتے، ہمیں وہابی کہو، دیوبندی کہو، کچھ بھی کہو، ہم ننگے کو اور مشکل کشا تو کچھ لینے دینے والا تو ہم نبی کو بھی نہیں مانتے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دعا آپ کریں، دعا میں کروں، دعا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دعا حسین نے فرمائی، دعا علی مرتضیٰ نے کی، سب نے اللہ سے مانگا، تو بھی اللہ سے مانگا کر۔ یہ تھا میری معروضات کا آخری حاصل۔ خدا بند کریم نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم رلم پڑم چلتے رہیں، بلکہ عبادت دین کا مفہوم 2-3 جملوں میں بتاؤں۔ عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، خدمت مخلوق خدا کی، یہ ہے دین کا حاصل۔ عبادت خدا کی کر، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، نظریاتی عبادت ہو یا پیسے کی عبادت ہو، کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت کر۔ اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔